حضرت جابر کے والد تھے، جابر بھی صحابی تھے، عبداللہ بھی صحابی تھے۔ باپ نے بیٹے کو بلایا اور کہا جابر بیٹا، میں نے اپنے رب سے بڑی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے، اور مجھے یقین ہے کہ آج پہلی صف جو شہید ہوگی نا، میں ان میں شامل ہوں گا، اللہ میرا شوق پورا کرے گا۔ تو دنیا چھوڑتے ہوئے مجھے کوئی غم نہیں، مگر میں ایک بات کی گارنٹی چاہتا ہوں کہ تیری 9 بہنیں ہیں اور صرف تو ایک بیٹا ہے۔ میں جابر تو سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تسلی دے کہ ابا جی تمہارے جانے کے بعد بہنوں کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ یہ تو گھر وہ نہیں کر رہا، یہ تو بدل گیا، ابا جی کے بعد وہ گھر ہی نہیں نظر آتا، نہ ہماری کوئی عزت نہ آبرو۔ یہ جابر مجھے تسلی دے، دنیا چھوڑنے کا مجھے کوئی غم نہیں، میں تو شوق سے اللہ سے شہادت مانگ رہا ہوں، مگر یہ تسلی 9 بہنیں، کتنا بڑا امتحان تھا کہ ایک بھائی تھا 9 بہنیں۔ حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے اسی لیے حکم نہ کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریفیں کرتے ہیں، 2 ترجمے ہو گئے، تیسرا بھی آ جائے۔ تو کیوں تعریفیں کرتی؟ دنیا میں کسی بندے سے وہ کام نہیں ہوا جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہوا، پیدا ہی نہیں کیا ہوا آپ کا ثانی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ وعدہ دیا، ابا جی شہید ہو گئے، اب حضرت جابر نے میری بہنوں اور بیٹیوں اپنے عہد کو نبھانے کے لیے ایک بیوہ عورت سے شادی کی، حالانکہ باغوں کے مالک تھے، ایک ہی بیٹے تھے اپنے باپ کے، بیوہ عورت سے شادی کی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ جابر تم نے شادی کر رہی؟ تو فرمایا ہاں اللہ کے رسول شادی کر لی۔ تو فرمایا سیبن بکر، کنواری لڑکی ہے یا بیوہ؟ انہوں نے کہا بیوہ، عمر رسیدہ۔ تو حضور علیہ السلام کو کچھ غم ہوا کہ باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اچھا بڑا کھاتا پیتا تھا، کوئی اپنی عمر کی کرتا، تو انہوں نے وہ واقعہ سنایا کہ جس دن ابا جی شہید ہوئے اللہ کے رسول، یہ ہدایت انہوں نے کی۔ اب میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی عمر کی لے آتا ہوں، اپنی رنگ رلیوں میں لگ جائیں گے، کون ان بچیوں کو سنبھالے گا؟ یہ میری بہنیں جو ہے نا ضائع ہو جائیں گی، رول جائیں گی۔ اس لیے میں نے ابا جی کی بات کی لاج رکھتے ہوئے اپنی ساری تمنائیں اور آرزوئیں جو ان کو چھری پھیر دی کہ عمر گزری جائے گی، چلو بوڑھی عورت بھی ہوگی کوئی نہیں، مگر یہ ماں بن کر اپنی بچیوں کی طرح ان کو سنبھالے گی۔ ان بچیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں 26 مرتبہ حضور نے دعا مانگی کہ اللہ جابر کو بخش دے۔ بڑی بات ہے کہ بہنوں کا اس نے خیال رکھا، اس لیے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، چاروں حیثیتوں نے اللہ کے رسول نے آپ کا وہ مقام بلند کیا کہ اگر یہ امت اس کا خیال کرے یہ دنیا بھی جنت بن جائے۔ اب تو قیامت آئی، کچھ آپ کا بھی قصور ہے، میں مانوں گا کہ جو بچیاں پڑھ جاتی ہیں جاب کریں وہ طلاق پر آ جاتی ہیں کہ ہم تو خود کماتی ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، گھر بہت گزر رہے ہیں، اتنے فتوے آ رہے ہیں طلاق کے، اندازہ ہی نہیں۔ جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یار قتل ہو گیا یا طلاق ہوگی تو آسمان پر سرخ آندھی آئے گی، وہ تماشا بن گیا۔ نہ یہ سنبھالتی ہیں گھر، وہ بھی دیکھتے ہیں گھر جائیں یا کوئی اور کر لیں گے، گھر وہ نہیں رہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا۔ تو اللہ نے جو کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلوات کرتے ہیں، میں نے بات کو سمجھاتے ہوئے آپ سے عرض کیا کہ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جب ہمیں حکم ہوا صلو علیہ، ایک ترجمہ تو یہ ہوگا کہ رسول اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرو، کسی کی محبت اس کے مقابلہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا ترجمہ کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ تعریفیں کریں، اب آسمان پر اپنے تخت پر بیٹھا، ملائکہ مقربین ہے، اور وہاں اللہ فخر کرے کہ میری دنیا میں کوئی محمد رسول اللہ کا ثانی پیدا ہوا، اس سے بڑا مرتبہ کیا کہ اللہ فخر کرے، اللہ تعریفیں کرے اور اس کے فرشتے جس محفل میں بیٹھیں کہ بھائی اللہ کے رسول جیسا کوئی نہیں اس دنیا میں وجود میں آیا۔ تو دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریف کرتے ہیں، اہل ایمان ہم بھی اس بات کے مامور ہیں کہ اللہ کے رسول کی تعریفیں کریں۔ اس لیے بچی نعت پڑھ رہی تھی، آگے پیچھے بھی آپ پڑھیں، کوئی نہیں کہ یہ رسم ہی ہے، نعت پر لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، حضور کی مدح و ثنا میں بڑا کچھ بیان کیا، وہ سارا آپ پڑھتی رہیں۔ رسول کی احادیث پڑھنی چاہیے، حضور کی تعریف، حضور سے محبت، اس کو دن بدن بڑھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول اگر یہ دنیاوی دندہ ہوتا تو کیوں مسجد میں ممبر کھڑا کرتے تھے؟ اس پر حضرت کعب بن مالک کھڑے ہوتے، حسان بن ثابت کھڑے ہوتے، عبداللہ بن رواحہ جیسے لوگ کھڑے، حضور کے شاعر تھے، وہ آپ کی تعریف کرتے تو نبی علیہ السلام اس وقت کیا ہے کہتے کہ تمہارے شعر دشمنوں کے سینے پر نہ مجاہدوں کے نیزوں سے زیادہ اثر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی تعریف کی ہم پابند ہیں۔ اور آخری معنی یہ ہے کہ اللہ رحمت کرتا ہے اپنے پیغمبر پر اور اس کے فرشتے حضور کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
تیسرا ترجمہ دعا کا جس کو ہم درود پھر کہہ دیتے ہیں، کیا ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے رہو۔ اب لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے دعا کریں؟ سلام تو ہم نے سیکھ لیا، سلام پہلے آپ نے سکھا دیا تھا کہ جب تم تشہد میں بیٹھو تو کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر 2 رکعت کے بعد ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں درود کیسے پڑھیں، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ کے رسول صلوات کیسے بھیجیں؟ اس وقت آپ نے سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید تک، پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ سکھایا۔ اور اس کا درجہ اتنا، اب دیکھیں کہ جو کام اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمارے کہے بغیر کر رہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کر، تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو اس کی کیا ضرورت، اللہ تو ہمارے کہے بغیر کر سکتا۔ بڑی نکتے کی بات ہے کہ پہلے اللہ نے کہا اللہ اور اس کے فرشتے تو درود بھیج رہے ہیں، بعد میں ہمیں حکمہ تم درود بھیجو، اور ہم نے کہا اللہ رسول اللہ پر رحمت کر۔ قرآن تو کہتا کہ وہ کر رہا، تو ہم نے کیوں اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ ہم تو صرف تیرے اور تیرے فرشتوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ جو کام تو کر رہا ہم بھی کریں، ہمارا بھی نام لکھا جائے، ورنہ ہم جانتے تو نے خود بتا دیا کہ تو ہمارے کہے بغیر ہی اپنے پیغمبر پر رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ تو ہماری کتنی خوش قسمتی ہے مرد عورت کی کہ جب اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں تو اس اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بات اللہ نے کہی کہ تھوڑا نہیں پڑھنا۔ آپ نے سنا بچی نے پڑھا وسلم تسلیما، آیت ختم ہوتی ہے وسلم تسلیما۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ جب کسی حکم کے ساتھ اس کے مصدر کو دہرا دیا جائے نا، ہم کہیں مارو جیسے مارنے کا حق ہے، بعد میں مارنا لائیں، یا پڑھاؤ بچوں کو جیسے پڑھانا چاہیے، مصدر آئے نا دوبارہ مصدر مطلق کہتے ہیں، پھر ہو جاتا بہت زیادہ۔ اللہ کہتا سلیم پر بات ختم ہو گئی تھی کہ سلام کہو حضور پر، نہیں فرمایا تسلیمہ۔ تھوڑا بہت سلام پڑھنے سے میں نہیں خوش ہوں گا، حضور پر سلام پڑھتے رہو جیسے سلام پڑھنے کا حق، بار 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 بار۔ تو تھوڑا سا کورس تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تجویز کر دیا، ہر مرد عورت اس کو پورا کر سکتا۔ فرمایا جو صبح اور جو شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ دے حلت لہ شفاعتی، اب اس کے لیے گارنٹی ہو گئی کہ میں دن قیامت کے اس کی سفارش کروں گا، میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ یہ بچہ اور بچی مجھ پر درود بھیج دے، اللہ اس کو بخش دے۔ تو 10 مرتبہ تو آپ کر لیں، باقی زیادہ کی تو حد ہی کوئی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ایک دن مسجد نبوی سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں بھی پیچھے ہو گیا، آپ چلتے چلتے ایک باغ میں چلے گئے، میں دروازے پر کھڑا ہو گیا، وہاں آپ نے نماز پڑھی اور اس نماز کا سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے زندگی بھر اتنا لمبا سجدہ نہیں دیکھا۔ مجھے یہ خیال ہو گیا کہ آپ کی روح مبارک جو ہے نا وہ انتقال کر گئی، حضور آپ زندہ نہیں ہیں، ورنہ اتنا لمبا سجدہ۔ مگر جب فارغ ہوئے اور آئے تو پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا یہ سجدہ کیا، اتنا تو کبھی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا ابو طلحہ تجھے علم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ من صلی اللہ علیہ کا مرۃ واحدہ، ایک مرتبہ کوئی تجھ پر درود بھیجے تو اللہ فرماتا صلی اللہ علیہ عشرہ مرات، میں 10 مرتبہ اس پر درود بھیجوں گا، اس بھیجنے والے پر۔ فائدہ ہمارا ہوا، حضور کا نہیں۔ حضور کے بارے میں تو کہہ دیا کہ اللہ اور فرشتے یہ کام پہلے ہی کر رہے ہیں، ہمارا بڑا ہو گیا کہ ہم نے زبان ہلائی 10 مرتبہ، وحتان العشرہ خیات، 10 گناہ معاف کر دیے، ورفع 10 درجات، اور 10 درجے بلند ہو گئے۔ اب میری بہنوں بیٹیوں بھائیوں، اس سے اعلیٰ سودا بھی کو ہو سکتا، ایک مرتبہ ہم نے زبان ہلائی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ فرماتے ہیں البخیل الذی ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ، کہ اس امتی سے بڑھ کر کنجوس اور بدبخت کوئی نہیں جس کے سامنے کسی موقع پر حضور کا ذکر ہوا، نام لیا یا ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں آپ پہ ذکر ہو رہا، فرمایا میری بات ہوتی رہی، کم بخت نے ایک مرتبہ بھی مجھ پر درود نہ بھیجا، اللہ نے کہا اس سے زیادہ بخیل اور کنجوس نے زبان ہی ہلانی تھی، تو بدنصیب یہ بھی نہ کر سکا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی احسان شناسی، آپ کی جو مہربانی ہم پر کہ ہم جانور ہوتے، اسی زمین میں وہ لوگ ہیں جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، وزیر اعظم تھا ڈیسائی، خود اپنا پیشاب پیتا تھا، بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ صفائی، یہ صاف ستھرا دین، حرام حلال کی تمیز، یہ اس وقت اگر دنیا میں ہے نا کوئی روشنی کا مینار ہے تو یقین جانے وہ صرف محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی امت کے پاس روشنی نہیں، سب اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ چکا چوند جو ہماری آنکھوں کو چندھا دیتی ہے، ہم دیکھتے ہیں یورپ آسمان پر چلا گیا، ستاروں پر چلے گا، ٹھیک ہے یہ باتیں ان کی بری نہیں،
خود دین ہم سے بھی کہتا ہے کہ آگے سے آگے بڑھو، اللہ کی کائنات کی سیر کرو، یہ ہماری کوتاہی ہم نہیں